ایک ایسا شخص جو غریبی سے اٹھا ہو اور پورے مڈل ایسٹ کو اپنی مٹھی میں لے لیا۔ صدام حسین المجید ایک ایسا نام جو کبھی عراق کی شان تھا، ایک ایسا لیڈر جس کے فیصلوں نے نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی ہے پاور، ظلم، رحم دلی اور ایک دیش کے ٹوٹنے کی۔ کیا صدام حسین عراق کے مسیحا تھے جنہوں نے اپنے لوگوں کو ایک ساتھ رکھا، یا ایک ظالم ڈکٹیٹر جس کے ہاتھوں ہزاروں کا خون بہا؟ اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے صدام حسین کی کہانی، عراق کا پاور اور امریکہ کی چال۔ صدام حسین 1937 میں تکریت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، جہاں غریبی اور دکھ ہی ان کا بچپن تھا۔ گھر میں پیسہ نہیں تھا اور اوپر سے سماج کا روز طنز ملتا تھا۔ سوچیے، ایک لڑکا جو اتنے ٹف سرکمسٹانسز میں بڑا ہوا، اسے اگر کسی دیش کی ستہ مل جائے گی تو وہ کیا کرے گا؟ صدام کے اندر وہ جنون تھا جو انہیں اور لوگوں سے الگ کرتا تھا۔ 20 سال کی عمر میں وہ باتھ پارٹی کا حصہ بنے۔ وہ ایک ایسا گروپ تھا جو عراق کو ایک نئی دشا دینا چاہتا تھا۔ صدام حسین کا یہ ایمبیشن کیا ان کی ہمت تھی، یا ایک ایسا جنون جو ان کی بربادی کا راستہ بنا؟ 1959 میں صدام حسین نے پرائم منسٹر عبدالکریم قاسم کے خلاف ایک ایسیسینیشن اٹیمپٹ کیا، لیکن پلان فیل ہو گیا اور صدام حسین اپنی جان بچانے کے لیے سیریا بھاگ گئے۔ اس کہانی کے بعد صدام حسین کو باتھ پارٹی کے لوگوں نے اسٹار بنا دیا اور ایسا پیش کیا جیسے وہ ایک ہیرو ہوں۔ 1968 میں باتھ پارٹی نے عراق میں تختہ پلٹ کیا اور صدام حسین اس تختہ پلٹ کے کی پلیئر تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 1979 تک صدام حسین نے اپنے قریبی مینٹور اور پریزیڈنٹ احمد حسن البکر کو بھی سائیڈ لائن کر دیا اور عراق کے بادشاہ بن گئے۔ لیکن یہ پاور کا کھیل آسان نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور پارٹی کے لوگوں سے لڑائیاں لڑیں، بس اس لیے کہ صدام حسین کو کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صدام حسین اس وقت کے کتنے طاقتور ہو چکے تھے۔ صدام حسین عراق کو فل کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے عراق کو ایک نیا رخ دیا، لیکن لگاتار ان کے دشمن بھی بڑھ رہے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ صدام حسین کی حکومت کا خاتمہ ایک برے انجام سے ہوگا۔ صدام حسین کا ایک ہی سپنا تھا، وہ عراق کو مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا سپر پاور بنانا چاہتے تھے، اور اسی لیے جب ایران میں 1979 میں ریولوشن آیا، جس میں آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ایک زبردست رول ادا کیا، جس کے بعد صدام حسین کا نشانہ ایران تھا، اور 1980 میں انہوں نے ایران پہ اٹیک کیا۔ ایک ایسی جنگ جو 8 سال تک چلی، لاکھوں لوگ مارے گئے، ایران اور عراق کے خزانے خالی ہو گئے۔ یہ جنگ صدام کے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ایران جو ابھی اسلامک ریولوشن سے ابھر رہا تھا اسے ہرا دیں گے، لیکن الٹا یہ صدام حسین کے لیے ایک ڈیزاسٹر بنا، نہ صرف اکانومک بلکہ ہیومن کاسٹ کے لیے بھی۔ عراق اور ایران دونوں برباد ہوئے۔ صدام حسین کو یہ لگا کہ وہ ایران کو آسانی سے ہرا دیں گے اور مڈل ایسٹ میں ہیرو بن جائیں گے، لیکن صدام حسین کا یہ سپنا ٹوٹ گیا۔ صدام حسین کی طاقت اب بھی اتنی تھی کہ امریکہ بیچ بچاؤ میں نہیں آیا۔ سال 1988 کے حلبجہ اٹیک کی ذمہ داری صدام حسین کے کندھوں پر ڈال دی گئی اور کہا گیا کہ انہوں نے اپنے ہی کردش لوگوں پہ حملہ کروایا، جس میں 5000 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ لیکن کیا یہ صدام حسین کی اسٹریٹجی کا حصہ تھا تاکہ صدام حسین کے دشمن یہ جان لیں کہ صدام کتنا طاقتور ہے، یا دنیا انہیں گلوبل ویلن کے نام سے دکھانا چاہتی تھی؟ صدام نے اپنی پرسنالٹی کے ذریعے عراق کو باندھ رکھا تھا۔ عراق کی ہر گلی میں ان کے پوسٹرز، اسٹیچوز اور اسپیچز چلا کرتے تھے، لیکن اگست 1990 میں انہوں نے کویت پہ اٹیک کر کے اپنی سب سے بڑی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ اٹیک عراق کے اکنامک کرائسس کو سولو کرے گا، کیونکہ ایران پہ جب صدام حسین نے حملہ کیا تھا تو کویت سے مدد مانگی تھی، اور صدام حسین نے کویت پہ حملہ کیا تاکہ کویت وہ قرض معاف کر دے اور کویت کی آئل فیلڈ صدام حسین کے ہاتھوں میں آ جائے۔ لیکن اس حملے نے ایک نیا روپ لیا، جس کی وجہ سے گلف وار شروع ہو گئی۔ ایک طرف عراق تھا جو کویت پہ حملہ کر کے بیٹھا تھا، وہیں دوسری طرف امریکہ کی لیڈرشپ میں 42 کنٹریز تھی جو عراق کے خلاف لڑ رہی تھی۔ لگ بھگ 7 مہینوں کے بعد فیبروری 1991 میں
امریکہ نے عراق کو ہرا دیا اور سینکشنز نے عراق کی عوام کو بھوکا رکھا۔ امریکہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا اگر صدام حسین کو یہاں نہیں روکا گیا تو صدام حسین امریکہ کو ٹکر دے سکتے ہیں، کیونکہ کویت میں صدام حسین کے خلاف 42 کنٹریز کا سامنے آنا یہ بتاتا ہے کہ صدام حسین کے پاس کتنا ویپن تھا اور وہ کتنے طاقتور تھے۔ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح صدام حسین پہ کوئی بڑا الزام لگایا جائے تاکہ صدام حسین کی طاقت کو توڑا جا سکے، اور یہ کہا گیا کہ صدام حسین کو عراق سے ہٹانے کے لیے اور ان کی طاقت توڑنے کے لیے 2003 میں امریکہ، جو کہ جارج واکر بش کے کنٹرول میں تھا، اس نے اپنے الائز کے ساتھ مل کر عراق پہ حملہ کر دیا اور الزام یہ لگایا کہ صدام حسین ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بنا رہے ہیں، جس میں نیوکلیئر، کیمیکل اور بایولوجیکل ویپن شامل ہیں۔ لیکن بعد میں یہ معلوم ہوا کہ صدام حسین ایسا کوئی بھی ویپن نہیں بنا رہے تھے۔ صدام حسین کے پاس اب چھپنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ امریکہ عراق میں لگاتار سرچ آپریشن چلا رہا تھا اور اسے صرف صدام حسین کی ضرورت تھی۔ آخرکار تکریت کے پاس ایک چھوٹے سے اسپائڈر ہول یعنی گڈھے میں صدام حسین چھپے ملے۔ کہا جاتا ہے کہ اسپائڈر ہول کے اندر ایک فین تھا اور ایئر سرکولیشن کے لیے ایک پائپ لگا ہوا تھا۔ آخرکار 13 دسمبر 2003 میں صدام حسین کو آپریشن ریڈ ڈاؤن کے تحت پکڑا گیا۔ صدام حسین کو پکڑا گیا تو دیکھا گیا کہ ایک ٹوٹا تھکا ہوا شخص جس کی بیئرڈ سفید ہو چکی تھی اور دنیا میں اسے ڈکٹیٹر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ صدام حسین اب امریکہ کے قبضے میں ہے۔ 2005 میں صدام حسین کا ٹرائل شروع ہوا اور یہ ایک بڑا تماشا تھا۔ جب صدام حسین سے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کا فیصلہ سنا رہا ہوں، تو صدام حسین نے جج سے کہا کہ میں نہیں کھڑا ہوں گا، آپ فیصلہ سنا دیجئے۔ آخرکار 2006 میں صدام حسین کو لائیو پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور جب پھانسی پر چڑھانے کے لیے انہیں لے جایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرا چہرہ کھلا رہنے دو تاکہ میں عراق کے لوگوں کو یہ بتا سکوں کہ تمہارا لیڈر اتنا کمزور نہیں کہ پھانسی سے ڈر جائے۔ صدام حسین ایک ایسا نام ہے جو آج بھی عراق کے دل و دماغ میں گھومتا ہے۔ کیا وہ عراق کے مسیحا تھے یا ایک ظالم ڈکٹیٹر؟ آئیے دونوں نظریے سے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدام کے سپورٹرز کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک سیویئر تھے، کیونکہ 1970 میں انہوں نے عراق کے آئل بوم کے دوران اسکولز، ہاسپٹلز اور انفراسٹرکچر بنایا، لٹریسی ریٹ بڑھایا، وومنس رائٹ کو پش کیا اور عراق کو ایک ریجنل پاور بنایا۔ انہوں نے سیکولر پالیسیز کے ذریعے سنی، شیعہ اور قدس کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کی، ایک آئیڈینٹی دی جس کے بنا ہم مڈل ایسٹ میں کچھ نہیں ہوتے۔ جبکہ دوسری طرف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدام کا ریجیم ایک بروٹل ڈکٹیٹرشپ تھا۔ 1988 کے حلبجہ اٹیک میں 5000 سے زیادہ قدس کیمیکل ویپن سے مرے۔ انفال کمپین میں لاکھوں کا جینوسائیڈ ہوا۔ انہوں نے اپنے اوپوننٹس، چاہے پولیٹیکل رائیولز ہو یا عوام، دونوں کو سسٹمیٹکلی ختم کیا، اور عراق کے ریسورسز کا بڑا حصہ ان کی ملٹری اور لیوش لائف میں خرچ ہوا، جبکہ اس وقت سینکشن کی وجہ سے عوام بھوکی تھی۔ تو صدام حسین تھے کیا، مسیحا یا ڈکٹیٹر؟ سچ یہ ہے کہ دونوں طرف میں تھوڑی سی سچائی ہے۔ صدام حسین کی کہانی سمجھنے کے بعد یہ تو صاف ہو گیا کہ اگر کوئی بھی کنٹری امریکہ کے خلاف ہے تو امریکہ اس کنٹری میں تختہ پلٹ کروا دیتا ہے، جیسے آپ لیبیا کو ہی دیکھ لیجئے۔ اور وہیں اگر کوئی کنٹری امریکہ کا ساتھ دیتی ہے تو امریکہ اس کا فل سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ کنٹری صحیح کر رہی ہو یا غلط۔ اب آپ اسرائیل کو ہی دیکھ لیجئے۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ مان لیں کہ صدام حسین نے غلط کیا، لوگوں کا خون بہایا، تو انہیں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ اسرائیل کے پی ایم جو آج تک فلسطین کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو غزہ کے ہزاروں بچوں کی جان لے چکے ہیں، انہیں کب پھانسی دی جائے گی؟ یہ سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ صدام حسین کسی کے لیے مسیحا ہے تو کسی کے لیے ڈکٹیٹر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ دوسری ویڈیو میں پھر حاضری ہوگی، تب تک سوال اٹھاتے رہیے، ایکسپلور کرتے رہیے اور سچ کے پیچھے بھاگتے رہیے۔ تھینک یو۔